اللہ تعالیٰ اس بندے کی پیشانی چومتا ہے جو بندہ رمضان میں 3 بار قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے اور اس بندے پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عملیات چینل کے ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کے حوالے سے ایک ایسی صورت بتا رہا ہوں کہ جس صورت کے پڑھنے سے اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ ماہ رمضان میں یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، ماہ رمضان میں اس کا نصیب ہی بدل جائے گا۔ تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے اور بند تالے کھل جائیں گے۔ مقدر اتنا چمکے گا کہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ مقصد جتنا بھی مرضی بڑا ہو، آج یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے مدد آ جائے گی۔ ماہ رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، رب سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جاتا ہے۔ 1 بار مانگنے والے کو 10 بار دیا جاتا ہے۔ 1 لاکھ مانگنے والے کو 10 لاکھ دیا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں 1 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کا رزق اور دولت آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات موجود ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس رات کو برکت والی عظیم رات کہا جاتا ہے۔ اس رات مانگنے والے کو نوازا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں رحمت کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کسی دروازے کو بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کسی دروازے کو بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا۔ شیطانوں کو پابند زنجیر سلاسل کر دیا جاتا ہے اور ایک منادی کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، اے برائی کے طالب اب رک جا۔ اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو رہائی عطا فرماتا ہے اور یہ سلسلہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ وہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے نیکی کا کس قدر جذبہ اور شوق ہے۔ وہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، لہذا تم بھی اپنی طرف سے اللہ کو دکھا دو کہ تم نیکی کے علمبردار ہو۔ یاد رکھو، وہ شخص انتہائی بدبخت ہے جو اس ماہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دے گا، اور جو ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی سابقہ تمام گناہ معاف فرما دے گا، اور جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ اس نے اپنے جنسی جذبہ اور کھانے پینے کو میری وجہ سے ترک کیا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب کے دیدار کے وقت۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی مہک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے کی فضیلت، خصوصاً رمضان کے روزے اور قیام کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس فرصت کو غنیمت جانے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں ایک بار پھر رمضان سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ نیکیوں میں سرگرم عمل ہو، برائیوں سے اجتناب کرے اور فرائض خصوصاً پنجگانہ کی
ادا کرنے میں خوب محنت کرے اور کوشش سے کام لے کہ نماز تو اسلام کی عمارت کا ستون ہے، شہادتین کے بعد سب سے بڑا فرض ہے، لہذا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرے، نماز کو اس کے وقت پر نہایت خشوع اور خضوع، اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرے۔ اب بغیر ٹائم ضائع کیے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر کسی کو آتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک نام، یہ رب کعبہ کی تعریف بھی ہے، رب کعبہ کی صفت بھی ہے، آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر رب کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، رب کے معجزات کو دیکھتا ہے، رب کی بنائی ہوئی خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو بندے کے منہ سے ایک دم سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب کریم راضی ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میری بڑائی کو، میری عظمت کو، میری خوبصورتی کو دیکھ کر تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے انسان ڈائریکٹ رب کو راضی کرتا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کا رب راضی ہو جائے گا، پھر رب سے جو مانگنا ہے مانگتے چلے جانا۔ آپ نے سبحان اللہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ پڑھیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا 11 بار سبحان اللہ پڑھتے ہی میرا رب اتنا راضی ہو جائے گا، اتنا راضی ہو جائے گا کہ مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آج سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے رب کو راضی کر لیا۔ شرط یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھتے ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل۔ آپ نے جو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آج قبولیت کی گھڑی ہے، خزانے لوٹنے کے دن ہیں۔ آج رب کریم سے جو مانگیں گے 100% گارنٹی کے ساتھ مل جائے گا۔ یا اللہ یا کریم پڑھتے دوران رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے کہ مولا کریم میرے گناہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں سب کو بخش دے۔ جب آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق ترتیب سے یا اللہ یا کریم کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، اس کے بغیر آج کا عمل نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا۔ بڑے بڑے دشمن راستے چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ حاجات جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ تیسرے نمبر کا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ فرشتے غیب سے لے کر مدد لے کر آئیں گے، رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جائیں گے۔ یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو وظیفہ پڑھتا ہے۔ اور آخر میں آپ نے قرآن پاک کی جو سورت پڑھنی ہے، یہ سورت جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ آج تیسرے نمبر پر 3 بار سورت الکوثر پڑھنی ہے آپ نے۔ الحمدللہ سورت الکوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت کوثر سے اگر آپ کے کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں شیطانی اور زمینی آفات ہیں، سورت الکوثر جس گھر میں رمضان کے مبارک مہینے میں پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا نشان مٹ جاتا ہے۔ اور اس سورت کو پڑھنے والے
کو اللہ رب العزت چومتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور اس قدر رحمت برستی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر غیبی مدد آتی ہے کہ انسان کی عقل پریشان ہو جاتا ہے اور ایسی ایسی جگہوں سے، رکاوٹوں سے نکل جاتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو اور یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بتایا ہوا عمل سمجھ میں آیا ہے تو آپ نے رمضان المبارک کے ان مبارک گھڑیوں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر اس عمل کو آگے شیئر کریں، تاکہ مزید لوگ بھی اس عمل کو کریں گے، آپ ڈبل ثواب کے مستحق بنیں گے۔ تو دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔